بلسانی یفقہوا قولی. آج کی جو بات چیت ہے اس کا ٹائٹل ہے دا روڈ ٹو پیراڈائز. دا روڈ ٹو پیراڈائز. اصل میں ایک کتاب چھپی تھی بہت پہلے. آسٹریا میں ایک صاحب پیدا ہوئے، ان کا نام تھا لیوپولڈ. پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ان کا نام اسد رکھا گیا. تو اب ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے. کئی کتابیں لکھی انہوں نے. تو ان کی ایک کتاب کا ٹائٹل تھا روڈ ٹو مکہ. تو اسی سے لیتے ہوئے میں نے آج کا ٹائٹل بنایا ہے دا روڈ ٹو پیراڈائز. آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ جس زمانے میں رومن امپائر پھیلی ہوئی تھی یورپ، ایشیا، افریقہ میں، تو کہا جاتا تھا کہ آل روڈس لیڈ ٹو روم. اسی طرح سے بہت سے لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ آل ریلیجس روڈس لیڈ ٹو پیراڈائز. میں نے ساری زندگی اسٹڈی کی ہے، مجھ کو یہ چیز بالکل میننگ لیس لگتی ہے. اس لیے کہ پیراڈائز کا تعلق کسی مذہب سے نہیں ہے. جو لوگ اسلام کے فولڈ میں ہیں وہ بھی اگر سمجھیں کیونکہ پیراڈائز ریزرو ہے تو بھی غلط ہے. کسی مذہب کے ساتھ جڑ کر کے پیراڈائز مل جائے گی، یہ اپنے آپ ہی میں ایک غلط کانسیپٹ ہے. قرآن میں سورہ بقرہ میں یہ آیت موجود ہے کہ نہ مسلمان، نہ عیسائی، نہ کرسچن، نہ صابی، نہ یہودی، کسی بھی گروپ میں جڑے رہنے سے کسی کو پیراڈائز نہیں ملے گی. دیکھیے، پیراڈائز کا تعلق کسی بھی ریلیجس گروپ سے نہیں ہے. پیراڈائز ایک انڈیویجول اچیومنٹ ہے. ایک ایک آدمی کو لے کر یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ اس قابل ہے کہ پیراڈائز میں اس کو انٹری ملے. تو یہ انڈیویجول ڈیزرونگ کا نام ہے، انڈیویجول کمپیٹنس کا نام ہے. ذالک جزاء من تزکیٰ. کوئی ایک ایک انڈیویجول کو دیکھ کر دیکھا جائے گا، ایک ایک ویکتی کو لے کر دیکھا جائے گا کہ کیا وہ اس قسم کی کوالٹی اس کے ہیں، اس کی پرسنالٹی میں، کہ وہ پیراڈائز جیسی جگہ پر رہے، وہاں کے لیے وہ ڈیزرو کرتا ہے. اس پر ہوگا خدا کا فیصلہ، خدا کا ڈیسیژن. یہ سمجھنا ہی اپنے آپ ہی میں غلط بات ہے کہ ریلیجن وائز سالویشن ہے. سالویشن انڈیویجول وائز ہے، یاد رکھیے. گروپ وائز سالویشن کا کانسیپٹ اپنے آپ ہی ایک میننگ لیس کانسیپٹ ہے. تو وہ آدمی کون ہوگا، وہ انڈیویجول کون ہوگا جس کو سلیکٹ کیا جائے
پیراڈائز میں سیٹل کرنے کے لیے. دیکھیے پیراڈائز ایک بہت ہی آئیڈیل جگہ ہے رہنے کے لیے. وہاں ایٹرنیٹی ہے, وہاں ڈیتھ نہیں ہے, وہاں بڑھاپا نہیں ہے, وہاں ایکسیڈنٹ نہیں ہے, وہاں ڈیزیز نہیں ہے, اور ساتھ کے ساتھ وہاں کوئی وائلنس نہیں ہے, وہاں انٹالرنس نہیں ہے, وہاں ڈس آنیسٹی نہیں ہے, وہاں فالس ہوڈ نہیں ہے, ہر قسم کے نیگیٹو تھاٹ وہاں نہیں ہوں گے. تو ایک آئیڈیل جگہ جہاں ہیپینس ہو, جہاں کوئی ڈس ایڈوانٹیج نہ ہو, جہاں کوئی لمیٹیشن نہ ہو, ایٹرنل ہیپینس کی جگہ کا نام ہے پیراڈائز. اور جہاں آدمی کو اپنا پورا فلفلمنٹ ملے گا, اس کے سارے ڈیزائر پورے ہوں گے, وہ جگہ ہے پیراڈائز. تو اس میں اس طرح کیسے انٹری مل سکتی ہے؟ گروپ وائز انٹری کو مطلب ہی نہیں ہوا. یہ بالکل ایک ارریلیونٹ بات ہے کہ گروپ وائز یا ریلیجن وائز وہاں پر لوگوں کو انٹری ملے گی, کچھ بھی نہیں. انڈیویجول وائز وہاں انٹری ملے گی. وہاں تو ایسا ہوگا, قرآن میں حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ بیٹا باپ سے چھوٹ جائے گا, ہسبینڈ اپنے وائف سے الگ ہو جائے گا, بہن اپنے بھائی سے الگ ہو جائے گی. وہ تو اسی جگہ ہے, کیونکہ جب سلیکشن ہوگا تو یہ رشتہ داری نہیں دیکھی جائے گی وہاں پر. تو بہرحال یہ جو میں نے کہا کہ انڈیویجول وائز وہاں سلیکشن ہوگا, تو اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ وہ کون سا انڈیویجول ہوگا جس کو یہ بلیسنگ ملے گی. تو وہ ہوگا وہ انسان جس نے اپنی پرسنالٹی بلڈنگ کی ہو اس ڈھنگ پر, جس ڈھنگ پر پیراڈائز کا کہ بجانے والے نے بتایا ہے. پیراڈائز کے لائق جس نے اپنی پرسنالٹی بلڈنگ کی ہو, اپنی پرسنالٹی کو بنایا ہو, اپنے آپ کو اس لائن پر پیوریفائی کیا ہو, وہ وہاں جائے گا. ذالک جزاء من تزکیٰ. تو اس کو قرآن میں ایک بہت ہی بیوٹیفل مثال سے بتایا گیا ہے, بہت ہی میننگ فل مثال ہے یہ. وہ ہے سورہ قرآن کی چیپٹر ابراہیم, چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 24 میں یہ آیت ہے, یہ ورس ہے. مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء. یہ ایک لمبی بات ہے قرآن میں, لیکن میں صرف ایک چیز کو لے رہا ہوں. تو اس کا ٹرانسلیشن یہ ہے کہ فیتھ کو کہا گیا ہے کلمہ طیبہ, یعنی پاک بات, پاکیزہ بات, پیوریفائڈ ورڈ. تو فیتھ جو ہے خدا پر ایمان کو کہا گیا ہے کلمہ طیبہ. خدا پر سچا ایمان. خدا کا سچا ایمان کیا مطلب ہے؟ جو آدمی خدا کو ڈسکور کرے, جس کو خدا کا ریئلائزیشن ہو, اور پھر اتنا گہرا ہو کہ اس کے مائنڈ میں اتر جائے
اس کے دل میں اتر جائے، اس کی پوری پرسنالٹی کو وہ شیپ کر ڈالے، اسی ڈھنگ پر اس کو بنا دے وہ، تو وہ ہے کلمہ طیبہ۔ تو کلمہ طیبہ کو سمجھنے کے لیے ایک بات میں نے عرض کی ہے، میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اس دنیا میں جہاں ہم رہتے ہیں، یہاں پر خدا نے مثالیں بنا دی ہیں، یعنی فزیکل ورلڈ میں مثالیں، وہ کیا ہیں؟ یعنی سائیکولوجیکل چیزوں کی فزیکل مثالیں۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ انین جو ہے، پیاز، وہ ڈی کنڈیشننگ کی ایک فزیکل مثال ہے۔ تو یہاں پر بتایا کہ فیتھ، سچا ایمان کی ایک مثال، یعنی فزیکل مثال کیا ہے؟ وہ ہے شجرہ طیبہ۔ شجرہ طیبہ یعنی پاک پیڑ، اچھا پیڑ، ہیلدی پیڑ۔ تو کیا ہوتا ہے؟ ہیلدی جو پیڑ ہوتا ہے وہ زمین میں گہرائی کے ساتھ چلا جاتا ہے اور پھر اوپر آسمان میں اپنی برانچز پھیلا دیتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پیڑ جتنا اوپر ہوتا ہے اتنی اندر ہوتا ہے۔ پیڑ جتنا اوپر ہوتا ہے، جو اس کا اسٹم، اس کی برانچز جتنی اوپر ہوتی ہیں، اتنی اس کی روٹس جو اندر تک گھسی رہتی ہیں، اس کی وجہ سے وہ بہت ہی یعنی اچھی طرح جمع رہتا ہے وہ۔ تو فرمایا کہ پاک کلمہ کی مثال ایسی ہے جیسے کہ پاک درخت جو زمین میں گڑا ہوا ہوتا ہے اور آسمان میں اپنی برانچز پھیلائے ہوئے ہوتا ہے۔ انگلش میں اس کو کہیں گے کہ کیا A word of faith is like a good tree, whose root is firm in land, and whose branches are in heaven. یہ بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے کہ اس یونیورس میں بلین ٹریلین سے بھی زیادہ چیزیں ہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ خدا نے صرف پیڑ کو چنا ایمان کی مثال کے لیے؟ دیکھیے، پیڑ جو ہے اس میں دو بہت ہی یونیک کوالٹیز ہیں جو کسی اور چیز میں نہیں، نہ سن میں، نہ پلانٹ میں، نہ اسٹارس میں، نہ گلیکسی میں، کہیں میں۔ دو یونیک کوالٹیز ہیں پیڑ میں، ٹری میں۔ وہ کیا ہیں؟ نمبر 1 یہ کہ پیڑ کے اندر یہ انوکھی کوالٹی ہوتی ہے کہ پورے دنیا سے وہ اپنے لیے فوڈ لیتا ہے، فوڈ، یعنی زمین میں اپنی جڑیں ڈال کر کے جو سوائل ہے، سوائل میں جو کیمیکلس ہیں، سوائل کے اندر جو چیزیں ہیں، اس کو اپنی فیڈ، اپنا خوراک بناتا ہے۔ تو زمین کے اندر اپنی جڑیں داخل کر کے وہ پانی لیتا ہے، کیمیکلس لیتا ہے، اور سوائل کے اندر جو چیزیں ہیں اس کو لیتا ہے۔ تو اس طرح سے وہ اپنا فوڈ لیتا ہے زمین سے، پھر وہ
اپنا اس میں اسٹیم نکلتا ہے، تنا، پھر برانچز ہوتی ہیں، تو اوپر سے باہر کی پوری دنیا سے وہ فوڈ لیتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ سورج جو اتنی دور ہے، 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے ہم سے، اس سے وہ فوڈ لیتا ہے، اس سے ہیٹ لیتا ہے، اس سے انرجی لیتا ہے. تو پوری یونیورس کو اپنا دسترخوان بنا دیتا ہے. وہ پوری یونیورس کو اس کے لیے، پوری یونیورس کو اپنے لیے وہ خوراک بنا لیتا ہے. تب وہ، یہ کسی میں نہیں. آپ دیکھیے، کوئی اسٹون، کوئی اوشن، کوئی ماؤنٹین، کوئی سن، کوئی پلانٹ، ایسا نہیں کہ جو یونیورس سے خوراک لے. بس جو ہے وہ ہے. دوسری بات ہے گرو کرنا، یعنی سیڈ سے گرو کر کے ایک پورا پیڑ بن جانا. یہ انوکھی صفت ہے. کوئی بھی ایسی چیز دوسری نہیں ہے جو ایک سیڈ سے گرو کر کے اتنی بڑی اینٹی بن جائے. آپ جانتے ہیں کہ سن یا مون یا ارتھ یا پلینٹ یا کوئی بھی چیز، اوشن یا ماؤنٹین میں گرو کرنے کی صفت نہیں ہے. یہ انوکھی صفت ہے درخت کے اندر. تو اب اس کو لے کر آپ سمجھیے کہ خدا نے کیوں ایمان کو ریور سے تشبیہ، وہ ٹری سے تشبیہ دی، درخت سے تشبیہ دی. تو ایمان بھی ایک سیڈ ہے انسان کے لیے. ایمان جو ہے وہ بھی جسٹ لائک سیڈ ہے. یا آپ کو ایمان ملتا ہے، فیتھ ملتا ہے، یا خدا کی ڈسکوری آپ کو ہوتی ہے، خدا کو آپ ریئلائز کر لیتے ہیں، تو ایک سیڈ آپ کے اندر آ گیا. وہ سیڈ جو ہے اتنا طاقتور ہے کہ وہ بھی اسی طرح سے کرتا ہے کہ ساری دنیا سے اپنے لیے خوراک لیتا ہے. ساری دنیا سے وہ اپنے لیے خوراک لیتا ہے. آنکھ سے وہ سورج کو دیکھتا ہے، کان سے وہ آوازوں کو سنتا ہے، زمین سے، پاؤں سے وہ زمین پہ چلتا ہے، ہاتھ سے چیزوں کو پکڑتا ہے. ہر چیز اس کے لیے سورس بن جاتی ہے خوراک کا، فوڈ کا. میں ایک بار ایک لان میں گیا، بہت ہی اچھا لان. تو اس پر چلا میں، اپنا جوتا اتار کر کے، چلا. تو جو ٹچ ہوتا تھا، ہمارا پاؤں جب ٹچ کرتا تھا اس گھاس سے جس سے وہ لان بنا تھا، تو اتنا اچھا لگتا تھا. پھر میرے ہاتھ سے چھوا وہاں کے جو وہاں پر چیزیں تھیں، تو اس کا ٹچ کرنا ہی بہت اچھا لگتا تھا. تو میں نے سوچا کہ وہ خدا کتنا عجیب خدا ہے جس نے انسان کو ایسا بنایا. آپ جانتے ہیں کہ یہ صفت کسی میں نہیں ہے. جانور دوڑتے ہیں گھاس پر، انہیں کوئی اس سے کوئی انجوائے نہیں کرتے گھاس سے. وہ گھاس کو ہر وقت ان کا پاؤں ٹچ کرتا ہے، لیکن گھاس کو ٹچ کرنا ان کے لیے فوڈ نہیں بنتا. پانی بہتا ہے گھاس کے اوپر، لیکن پانی کو اس سے کوئی انجوائمنٹ نہیں ملتا. ہوا چلتی ہے چھوتی ہوئی درختوں کو، لیکن گھاس درختوں کو اور ہریالی کو چھوتی ہوئی ہوا گزرتی ہے، لیکن ہوا انجوائے نہیں کرتی اس سے. یعنی کیسی انوکھی صفت انسان کے اندر ہے، انجوائے کرنے کی صفت. کیسی انوکھی صفت ہے. یعنی چڑیا جو ہیں، برڈس، اب جانتے ہیں کہ ان کی چرپنگ میں بڑی اچھی آواز آتی ہے، لیکن خود چڑیا کچھ انجوائے نہیں کرتی. وہ بولتی ہے، بس بولتی ہے. اس کو پتہ بھی نہیں کہ اس کی آواز میں بڑی کوئی بہت ہی سریلے پن ہے، سننے والے کو اس کو اچھا لگ رہا ہے. چڑیا کو اس کا پتہ نہیں. یہ ہے فوڈ، یہ ہے غذا.
اس سے آپ خدا کے بارے میں ایک تھرل آتا ہے آپ کو، تھرل، کہ کیسا عجیب ہوگا وہ خدا، اس نے انسان کے اندر ٹیسٹ پیدا کیا، انجوائے کرنے کی کیپیسٹی دی انسان کو، یعنی لذتوں سے انجوائے کرنے کی کیپیسٹی جو انسان کے اندر ہے، وہ کسی بھی چیز میں نہیں، دنیا میں کسی بھی چیز میں نہیں. اتنی بڑا یونیورس ہے، اتنی ساری چیزیں اس کے اندر ہیں، لیکن یہ جو کیپیسٹی ہے انجوائے کرنے کی، خوش ہونے کی، آپ ذرا غور کیجئے کہ صرف انسان ہے جو پورے یونیورس میں مسکراتا ہے. اسمائل جو ہے، اسمائل، مسکرانا، ایکسکلوسیولی یہ انسان کی کوالٹی ہے. کوئی شیر مسکرا نہیں سکتا، کوئی ہاتھی مسکرا نہیں سکتی، صرف انسان مسکراتا ہے. کتنی عجیب احساس ہوتا ہے یہ سوچ کر کے کہ کیسا عجیب ہوگا خدا وہ جیسے انسان کو مسکرانا سکھایا. اتنی بڑی یونیورس میں کوئی مسکرا نہیں سکتا تھا. کنسیپچل تھنکنگ آپ غور کیجیے انسان کے اندر ہے، کنسیپچل تھنکنگ کسی کے اندر نہیں. ایک انوکھی چیز ہے کنسیپچل تھنکنگ، کسی کے اندر نہیں. یہ سب جو آپ سوچتے ہیں تو آپ کو اس سے فوڈ ملتا ہے، اسپریچول فوڈ. خدا سے آپ کا کنٹیکٹ بنتا ہے، خدا کو آپ یاد کرتے ہیں، خدا کی جو آپ کی بلیسنگ ہے اس کو سوچ کر آپ کو بالکل ایک تھرلنگ ایکسپیرئنس ہونے لگتا ہے آپ کو. یہ ہے فوڈ. ہر چیز میں آپ کو فوڈ ہے. کسی چیز کو، اس کو آپ دیکھیں، کوئی چیز کو آپ سنیں، کسی چیز اس کو آپ پکڑیں، کوئی چیز اس کے بارے میں ہم سوچیں، یہاں تک کوئی چیز پر آپ چلیں، ہر چیز میں اسپریچول فوڈ ہے، ہر چیز میں ربانی فوڈ ہے. اس طرح سے آپ گرو کرتی ہے آپ کی پرسنالٹی. میں نے ایک قصہ بتایا تھا اپنا. ایک بار میں ساؤتھ میں سفر کر رہا تھا ٹرین میں، تو ایک ایریا ہے ساؤتھ میں جہاں ڈھاک کے جنگل ہے. ڈھاک اگر آپ جانتے ہوں، انوکھے قسم کا ایک پیڑ ہوتا ہے. اس کا جو تنا ہوتا ہے بالکل سوکھا سوکھا رہتا ہے، لکڑی، سوکھی لکڑی کی طرح سے. پھر اس میں پتی نکلتی ہے، بڑی بڑی پتی. اس میں بہت ہی بیوٹیفل پھول نکلتے ہیں، فلاورس، ریڈ فلاورس. یعنی لکڑی کے اندر ریڈ فلاورس دکھائی پڑتے ہیں. تو میں نے دیکھا وہاں پر ایک سلسلہ تھا ڈھاک کے پیڑوں کا، اس پر ریڈ فلاورس اتنے بیوٹیفل تھے وہ. تو اس کو میں نے دیکھا تو میں نے کہا خدایا کیسی عجیب قدرت ہے تیری کہ لکڑی کے ٹھنڈ میں تو نے اتنے بیوٹیفل فلاور اگا دیے. لکڑی کے ٹھنڈ میں تو نے اتنے بیوٹیفل فلاور پیدا کر دیے، اتنے بیوٹیفل پھول. تو خدا مجھے بھی اپنے اس بلیسنگ میں حصہ دے دے. یہ جو تیری بلیسنگ لکڑی کے ٹھنڈ کو ہوئی ہے اسے مجھے بھی حصہ دے دے. میں بھی ایک ٹھنڈ ہوں، میں بھی ایک لکڑی ہوں. میری پرسنالٹی میں تو ایسے پھول اگا دے. یہ دعا کرنا کسی پیڑ کو نہیں آتا، ڈھاک کو بھی نہیں آتا. ڈھاک یہ نہیں کہہ سکتا کہ خدایا تو نے میرے اندر، میری لکڑی کے اوپر اتنے بیوٹیفل پھول اگا دیے. یہ کہنا ڈھاک کو نہیں آتا. اسپیچ انسان کی کتنی انوکھی صفت ہے. کنسیپچول تھنکنگ کتنی انوکھی صفت ہے. کسی چیز کو دیکھ کر کے لیسن ڈرا کرنا، یہ بھی انسان کی انوکھی صفت ہے. کسی چیز کو دیکھ کے اس سے لیسن ڈرا کرنا، کوئی شیر ایسا نہیں کر سکتا، کوئی ہاتھی ایسی نہیں کر سکتی. یہ انسان ہے جو چیزوں کو دیکھے اور اس سے لیسن ڈرا کرے. اس کو قرآن میں توسم کہا گیا ہے. اس چیز کو تجربہ کر کے، دیکھ کر اس سے ایک لیسن نکالنا،
اس کو کہا ہے توسم. جسے میں ٹھاک کے جو مثال دی وہ توسم کی مثال ہے. تو توسم کی صفت صرف انسان کی صفت ہے. یہی ہے کائنات، یہی ہے پوری یونیورس کو اپنا دسترخوان بنا لینا. یہی ہے کہ خدا نے آپ کو دیکھنا، آپ کو آنکھ دی کہ آپ دیکھیں، خدا نے آپ کو کان دی کہ آپ سنیں، آپ کو زبان دی کہ آپ ٹیسٹ کریں، آپ کو ہاتھ دیا کہ سے چھوئیں چیزوں کو، آپ کو ناک دی کہ آپ سونگھیں. یہ سارے جو سینسز ہیں یہ صرف انسان کے پاس ہے. اگر کسی اینیمل کے پاس ہے تو بہت ہی لمیٹڈ طور پر ہے، بہت ہی لمیٹڈ. انسان کی طرح نہیں ہے. یہ سب کس لیے ہے؟ یہ سب اسی لیے ہے کہ آپ پوری دنیا کو اپنا دسترخوان بنا سکیں، پوری دنیا کو اپنا دسترخوان بنا سکیں. تو جو آدمی کے پاس آنکھ ہو لیکن آنکھ سے اس کی آنکھ ذریعہ نہ بنے اس کے لیے خوراک لینے کا، تو اندھا ہے وہ. جس کے پاس کان ہو لیکن آوازوں کو وہ کنورٹ نہ کر سکے اسپریچول ڈیولپمنٹ میں، تو بہرا ہے وہ. یہ سارے سینسز اسی لیے ہیں کہ آپ اپنی پوری پرسنالٹی کو اس دنیا میں اس طرح سے ایسا ہو کہ پوری پرسنالٹی آپ کے لیے دنیا سے خوراک لینے کا ذریعہ بن جائے. اس طرح سے وہ شخصیت بنتی ہے جو جنت کے قابل ہے. روزانہ رات دن آپ اپنے آپ کو کچھ بنا رہے ہیں، کچھ بنا رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ آپ کھانا کھاتے ہیں، اس سے آپ کو فزیکل ہیلتھ ملتی ہے. کھانا جو ہے آپ کو فزیکل ہیلتھ دیتا ہے. اسی طریقے سے آپ کو یہ جو ایکسپیرئنسز ہیں، یہ جو توسم ہے، یہ چیزوں سے لیسن نکالنا، چیزوں سے اسپریچول فوڈ ایکسٹریکٹ کرنا، یہ جو ہے اس سے آپ کی ایک اور جو پرسنالٹی آپ کے اندر ہے، انر پرسنالٹی، وہ بنتی ہے. فزیکل فوڈ سے آپ کی فزیکل پرسنالٹی بنتی ہے. اور یہ جو دوسرا میں نے عرض کیا، تبسم اور تفکر اور کنٹمپلیشن، یہ جو چیزیں ہیں، اس سے جو فوڈ لیتے ہیں آپ، اس سے آپ کی اسپریچول پرسنالٹی بنتی ہے. اور یہی اسپریچول پرسنالٹی جن کے اندر اس سینس میں اسپریچول ڈیولپمنٹ ہوا ہو، اس سینس میں جنہوں نے اپنے اندر ایک پیوریفائڈ پرسنالٹی بنائی ہو، وہی وہ لوگ ہیں جو پیراڈائز میں جگہ پائیں گے. یہی ہے پیراڈائز کا راستہ. یاد رکھیے اچھی طریقے سے اس بات کو کہ کسی گروپ میں آپ شامل ہو جائیں، اس سے آپ کو پیراڈائز نہیں ملنے والی ہے. اپنا ایک نام رکھ لیں، جسے ایک نام لوگ رکھتے ہیں جنت مکانی. کچھ لوگ رکھ دیتے ہیں نام جنت مکانی، تو اس سے تھوڑی وہ جنت میں پہنچ جائے گا. کہ جنت مکانی آپ نام رکھ دیا تو اس سے جنت میں پہنچ جائے، یہ بالکل وشفل تھنکنگ ہے. تو نام رکھنے سے، کسی گروپ میں شامل ہونے سے، کسی فیملی میں آپ پیدا ہو گئے اس سے، یا کسی بزرگ کا آشیرواد لینے سے،
کسی کا دام تھام لینے سے، یہ سب بالکل ایبسرڈ باتیں ہیں. یا آپ کہیں مرنے پر کہیں دفن کر دیا جائے آپ کو بہت ہی پوتر استھان پر، اس سے یہ سب سپرسٹیشن ہے. یہ سب کا سب سپرسٹیشن ہے. سارا معاملہ اس پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اپنی پرسنالٹی کو ویسی پرسنالٹی بنایا ہے نہیں جو جنت میں بسانے کے قابل ہے. سب کچھ اس پر ڈپینڈ کرتا ہے. جیسے قرآن میں اس طرح کی باتیں بتائی گئی ہیں کہ مثلا جنت میں پیس ہی پیس ہوگا، پیس ہی پیس ہوگا. بلکہ جنت کا نام قرآن میں رکھا گیا ہے پیس. واللہ یدعو الی دار السلام اینڈ گاڈ کالس ٹو دا ہوم آف پیس. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہوا کہ آپ نے جو پرسنالٹی بنائی ہے، اگر وہ کمپلیٹ سینس میں پیس لونگ پرسنالٹی ہے، کمپلیٹ سینس میں آپ پیس میں جینا جانتے ہیں، آپ سماج میں پیس کو بکھیرنا جانتے ہیں، آپ لوگوں کے درمیان پیسفل ممبر کے طور پر رہنا جانتے ہیں، آپ سے لوگوں کو پیس کا تحفہ ملتا ہے، دوسروں کو آپ سے پیس کا ایکسپیرئنس ہوتا ہے، تو اس معنی کہ آپ نے وہ ایک صفت پیدا کی. اس طرح سے ہے کہ پیراڈائز میں کسی کو کسی سے کینہ نہیں ہوگا، مالش نہیں ہوگا، کسی کو مالش نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ دنیا میں اگر آپ نے یہ دکھایا کہ میں وہ انسان ہوں، میرے اندر وہ پرسنالٹی ہے جس کو کسی کے خلاف مالش نہیں ہوتا، کسی کے خلاف کینہ نہیں ہوتا، کسی کے خلاف نفرت نہیں ہوتی، تو کیا آپ نے ایک کوالٹی پیدا کی جنت والی. جیسے ایک حدیث میں نے اس سے پہلے سنائی تھی آپ کو کہ رسول اللہ نے ایک نوجوان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ اگر تم ایسا کر سکو کہ تم اس طرح زندگی گزارو کہ تمہارے اندر کوئی کینہ نہ ہو، وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ، تمہارے دل میں کسی کے خلاف نگیٹو تھاٹ نہ ہو، تمہارے دل میں کسی کے خلاف نفرت، کینہ، انتقام، غصہ یہ سب نہ ہو، تمہارے دل میں کسی کے خلاف نگیٹو تھاٹ نہ ہو. تو ایسا کر، کیونکہ یہی ہے جنت کا راستہ. اس طریقے سے اسے وہاں کوئی جھوٹ نہیں بولے گا. وہاں ہر آدمی کے اندر پریڈکٹیبل کریکٹر ہوگا. ایسا نہ ہوگا کہ آپ سمجھیں کہ آدمی جو ہے اس سے ایک امید رکھیں اور وہ امید پورا نہ اترے. وہاں ایسا نہیں ہوگا. ہر آدمی 100% پریڈکٹیبل کریکٹر والا ہوگا وہاں پر. تو یہ جو ہے یہ چیز کلیمس کرنے سے نہیں ہوتی، اس کا پریکٹیکل پروف دینے سے ہوتی ہے. یعنی جو لوگ اس آج کی دنیا میں یہ دکھا دیں پریکٹیکل طور پر کہ وہ یہاں اسی طرح سے رہے تھے، یعنی پیراڈائز والے کریکٹر کے ساتھ وہ دنیا میں رہے تھے، تب وہاں وہ پیراڈائز میں جگہ پائیں گے. آپ جانتے ہیں کہ آج کی دنیا جو ہے اس میں ہر وقت ایک نہ ایک ایسی بات ہوتی ہے جو پرووکیٹو ہوتی ہے، تو لوگ بھڑک اٹھتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ
کیا کریں ہم؟ جو پروک کیا جائے گا تو پروک ہوں گے. ایسے لوگوں کے لیے پیراڈائز نہیں ہے. یہی تو ٹیسٹ ہے, یہی تو ٹیسٹ ہے. اگر یہاں پر سب کچھ جنت والی انوائرمنٹ ہوتا تو سلیکشن کہاں سے ہوتا آپ کا؟ یہاں تو ہیل والا انوائرمنٹ بنایا گیا ہے, ہیل والا. یعنی ہیل والے دنیا میں آپ کو ہیل والے انوائرمنٹ میں پیراڈائز والے کریکٹر ساتھ رہنا ہے. تب یہ ہوگا کہ آپ کو بالکل جنت مل جائے گی, پیراڈائز مل جائے گا. یعنی ایسی جگہ جو جنت نہیں ہے, ایسی جگہ جو پیراڈائز نہیں ہے, وہاں آپ کو پیراڈائز والے کریکٹر کے ساتھ رہنا ہے. پیراڈائز والی سوچ, پیراڈائز والے بیہیویئر, پیراڈائز والے کریکٹر دکھانا ہے وہاں جہاں کی پیراڈائز نہیں ہے. تب جا کر یہ ہوگا کہ آپ کو پیراڈائز میں جگہ ملے گی. ایسا نہیں ہوتا کہ یہاں بھی پیراڈائز وہاں بھی پیراڈائز, ڈبل پیراڈائز. یہ خدا کی اسکیم میں نہیں ہے. قرآن میں اذہب تم طیبات کم فی حیاتکم الدنیا. تو اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ ادھر بھی پیراڈائز ادھر بھی پیراڈائز, تو وہ یعنی وہ جو کہتے ہیں فولس پیراڈائز میں جی رہا ہے. ایسا نہیں ہونے والا ہے. خدا کی جو اسکیم ہے, خدا کا جو کریشن پلان ہے, وہ تو یہ ہے کہ غیر جنتی ماحول میں جنتی کریکٹر کے ساتھ جو آدمی رہے گا, اس کو پھر جنتی ماحول میں رہنے کا موقع دیا جائے گا. اس بات کو بہت زیادہ سمجھنا چاہیے. اور دنیا میں جو نگیٹو ماحول ہے, پرووکیشن ہے, یہ سب تو خدا نے جان کر رکھا ہے, کیونکہ یہ نہ ہو تو ٹیسٹ کس بات کا, یہ نہ ہو تو ٹیسٹ کس بات کا. تو یہاں تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہی جنت کا سرٹیفکیٹ ہے کہ پرووکیشن ہو پھر بھی آپ پرووک نہ ہوں, کانٹے ہوں پھر بھی آپ پھول بن کر رہیں, لوگ غصہ دلائیں پھر بھی آپ غصہ نہ کریں. یہی سب کرنا ہے. آج میرے پاس حبیب بھائی کا ٹیلیفون آیا, انہوں نے بتایا کہ ایک صاحب ہیں جو ان کی ایک کمپنی تھی, اس میں کچھ پارٹنر تھے, اچھی بڑی کمپنی, آپس میں جھگڑا ہو گیا اور 6 مہینے سے جھگڑا چل رہا تھا. 6 مہینے سے 6 مہینے سے جھگڑا چل رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو ہیل چاہیے کہ پیراڈائز چاہیے, یہ بتائیے. جھگڑا طے کرنے سے پہلے یہ بتائیے. اب وہ حیران رہ گئے کہ اس سے کیا تعلق. تو انہوں نے کہا کہ جو جو مٹیریل چیزوں پر لڑے گا اس کا جگہ ہیل ہے, اور جو مٹیریل چیز اوپر اٹھ کر جیے گا اس کے لیے پیراڈائز ہے. تو آپ مٹیریل چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں, تو کیا آپ ہیل میں جانا چاہتے ہیں؟ یہی تو وہ یعنی موقع ہے جہاں آپ دے سکتے ہیں پروف کہ میں مٹیریل چیزوں سے اوپر اٹھ کر جینے والا آدمی ہوں. تو انہوں نے کہا اب کیا کریں, کیا کریں, یہ یونیلیٹرل طور پر ختم کر دیے اس کو. انہوں نے کہا کہ یونیلیٹرل طریقے پر اس کو ختم کر دیا. اسی وقت اس آدمی کو یہ بات لگ گئی, اور اسی وقت وہیں بیٹھے بیٹھے وہ ٹیلی فون کیا اپنے پارٹنر کو, کہا کہ دیکھو میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ تم جیسے چاہے ویسے فیصلہ کر دو, مجھے یعنی تمہارے فیصلے کو میں ایکسیپٹ کرتا ہوں, میری طرف سے کوئی کنڈیشن نہیں. اور جناب پارٹنر جو تھا اس نے کہا کہ جب آپ ایسا کہہ رہے تو میں بھی ایسے کہہ رہا ہوں.
اب دیکھو اس کا کانشیس جاگ پڑا. جب آپ ایسا کہہ رہے تو میں بھی ایسے ہی کہہ رہا ہوں. جو آپ کہیں گے وہی ہوگا. ایسے لوگ ہیں جن کو خدا چاہتا ہے. ایسے لوگ ہیں جن کو خدا چاہتا ہے. اور خدا نے کتنی پیاری چیز رکھی ہے انسان کے اندر, کانشنس. اب 6 مہینے جھگڑا چل رہا تھا کیونکہ ایگو کلیش تھا دونوں کے اندر. 6 مہینے سے ایگو کلیش تھا. اور جب انہوں نے سرنڈر کر دیا تو اب فل فور کیا ہو گیا, کانشیس ابھر آیا. یعنی پہلے نفس امارہ تھا, اب نفس لوامہ معاملہ بن گیا. 2 نفس لوامہ اب آمنے سامنے آ گئے. پہلے 2 نفس امارہ آمنے سامنے کھڑے ہوئے تھے. تو جیسے ہی انہوں نے ایسا کہا کہ میری کوئی کنڈیشن نہیں ہے, تم جو چاہو طے کر دو, ویسے ہی معاملہ ختم کر دیں گے ہم. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. تو جس کو جنت لینا ہے اس کو دنیا کے جھگڑوں سے اپنے کو اوپر اٹھانا پڑے گا. جو جھگڑوں میں پھنسا وہ ہیل میں جائے گا, اور جو جھگڑوں سے اوپر اٹھا اس کے لیے جنت کے دروازے کھلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی مدد فرمائے.